بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی اہمیت کو کون پاکستانی نہیں جانتا؟ پاکستانی کیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ پاکستان میں چونکہ اقتدار کی منتقلی ہو رہی ہے، الیکشن ہو چکے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنا اپنا جو انہوں نے سکور کیا تھا وہ کر لیا ہے، اس لیے آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ ابھی نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن وہاں پہ اگر دیکھا جائے، ایک عوامی احتجاج سال ہونے والا ہے 19 مئی 2023 کو یہ احتجاج شروع ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا، اور اب تک وہ احتجاج جاری ہے۔ اور وہاں کی جو حکومت ہے، آپ یقین مانیں کہ بالکل ایسی ہے، بالکل غیر مؤثر سی حکومت ہے۔ اور اگر بالکل عمیق نظروں سے دیکھا جائے اور اگر ایک طائرانہ نظر آزاد کشمیر کی حکومت پہ ڈالی جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں حکومت نہیں ہے، البتہ کرپشن کی وہاں پہ ندیاں بہہ رہی ہیں، ہر طرف کرپشن، ادھر کرپشن ادھر کرپشن، کیونکہ جو بندہ بھی حکومت میں ہے، وہ سیکٹری ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، یا ان کے نیچے کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، اس کو پتہ ہے کہ یار یہ حکومت پتہ نہیں کتنے دن کی ہے۔ اور کئی وزراء اور کئی اہم عہدیدار تو صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں یار ساڈی حکومت قائم ہے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب اشتیاق عباسی صاحب۔ اشتیاق عباسی صاحب جو ہیں آزاد جموں کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بڑی نظر رکھتے ہیں اور اس کی باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ اشتیاق عباسی صاحب، پاکستان کی جو زیادہ تر جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا اٹ کھڑکا جو انڈیا کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ کشمیر کی وجہ سے لگا رہتا ہے، لیکن کشمیر، آزاد جموں کشمیر جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اس میں جس قسم کی حکومت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کی حکومت تو نہیں ہونی چاہیے تھی، چونکہ کشمیر جو ہے ہماری شاہراہ بھی نہیں، ہمارا چہرہ بھی ہے۔ تو وہاں سے تو رپورٹیں جو آتی ہیں کہ یہ عوام کا خون پسینہ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور چند افراد لوٹنے میں مصروف ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگ صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے، آزاد کشمیر کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاست میں بڑا فرق ماضی میں رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومتوں کی تبدیلی، ان ہاؤس تبدیلی بڑا آسان فارمولہ وہاں پہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ان ہاؤس تبدیلی ہو جاتی ہے، بڑی حکومتیں تبدیل بھی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ لیکن اس وقت جو حکومت ہے، اس حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ میں نظر دوڑائیں تو یہ پہلی حکومت ہے جو کسی کی حکومت نہیں ہے، یعنی کوئی سیاسی پارٹی اس کو حکومت کو آن نہیں کر رہی، لاوارث حکومت ہے۔ آزاد کشمیر تو مسلم کانفرنس کی بڑا عرصہ حکومت رہی، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، سیاسی قوت تھی کسی دور میں آزاد کشمیر کی۔ پھر وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، نون لیگ کے ادوار بھی رہے، لیکن اس وقت وہاں جو حکومت ہے، بدقسمتی سے وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، کسی کی حکومت بھی تھی، تحریک انصاف کی بھی تھی۔ لیکن اس وقت جو حکومت ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی اس کو آن کر رہی ہے اور نہ آزاد کشمیر کے عوام کی وہ نمائندہ حکومت کہا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو حکمران ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم حکمران ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ پچھلے سال وہاں پر ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے احتجاجی تحریک شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے، اور یہ غیر سیاسی تحریک ہے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام اتنے تنگ ہیں اس وقت اپنی وہاں پہ یہ جو احتجاج شروع ہوا تھا 19 مئی 2023 کو، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیے، مطالبات ان کے بیسک مطالبات ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو سبسڈیز کے ایشوز ہیں، ٹیکسز کے ایشوز ہیں، اور بجلی کے حوالے سے جو ہے آزاد کشمیر میں جو ایک مراعات پہلے عوام تک جاتی تھیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ذریعے، وہ عوام تک اب نہیں جا رہی۔ مراعات وہ لے رہے ہیں، یعنی وہاں پر ابھی بھی آپ دیکھیں تو اپنا عدالت کے واضح احکامات کے باوجود وہاں پر نئی گاڑیاں منگوا لی گئی ہیں، وزراء کی ایک بہت بڑی فوج وہاں موجود ہے جو بڑی مراحت لے رہی ہیں، نئی نئی گاڑیاں ان کو آ رہی ہیں، دیگر مراحت ان کو جا رہی ہیں۔ تو پہلے یہ مراحت عام آدمی تک جاتی تھیں، اب وہ مراحت جو ہے وزراء تک، کیبنٹ کے لوگوں تک اور وزیر اعظم تک یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں بڑا اشتعال پایا جاتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا جو دن ہے وہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پاکستان میں اور جہاں بھی کشمیری ہے اس کو اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہے، آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی۔ لیکن اس کرپشن اور حکومت کی اس نااہلی کی وجہ سے اس سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن بھی اس طرح نہیں منایا گیا جس طرح منایا جانا چاہیے تھا۔ اور وہاں پر بجائے اس کے کہ انڈیا کے خلاف، بھارت کے خلاف مظاہرے ہوتے، وہاں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اپنے جو مطالبات تھے ان کے حوالے سے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے، اور یہ انٹرنیشنل طور پر اس کا بڑا بیڈ امپریشن پڑتا ہے۔ دیکھیے، آزاد کشمیر کی جو حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بیس کیمپ ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا، اور اس کا جو آئین کے اندر نام درج ہے وہ بھی یہ ہے، بیس کیمپ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔ لیکن وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بڑی مایوس کن ہے،
اور جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال دیکھ رہے ہیں، ان کو آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے معاملات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، اور جو بیس کیمپ حکومت کا کردار ہونا چاہیے، کشمیر کی آزادی کے لیے سفارتکاری، ڈیلیگیشنز کا جانا، لوگوں کو آنا بلانا، سفارتکاری کرنا، وہ کام تو بالکل وہاں پہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن یہ اشتیاق باسی صاحب یہ بتائیں نا کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 19 مئی سے ان کا دھرنا شروع ہوا تھا، احتجاج شروع ہوا تھا، کیا یہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ گھنٹے کے لیے احتجاج کرتے ہیں یا صبح سے شام تک کرتے ہیں؟ اور پھر اب ان کا ایک نئی اناؤنسمنٹ بھی انہوں نے کی ہے کہ جی 5 مارچ ہماری ڈیڈ لائن ہے، تو 5 مارچ کے بعد کیا کریں گے؟ پہلے مجھے ان کا جو شیڈول ہے احتجاج کا وہ مجھے بتائیں، پھر یہ 5 مارچ کے بعد کیا دیکھیے، کریں؟ ایک تو یہ ان کا احتجاج بڑا منظم ہے، اور جتنے بھی اضلاع ہیں تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر میں یہ ہو رہا ہے۔ راولا کوٹ سے شروع ہوا تھا، پھر میرپور، مظفر آباد اور تمام اضلاع تک یہ پھیل گیا ہے، اور اس میں جب یہ چاہتے ہیں، اس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد آ جاتی ہے، عوامی مطالبات ہیں، جائز قسم کے مطالبات ہیں، اور پھر حکومت وقت کی بے حسی ہے، اس بے حسی نے ان کے مطالبات کو مزید اس کو تقویت دی ہے، اور جو احتجاج ہے اور جو لوگوں کا غصہ ہے اس میں مزید آگ بڑھکی ہے موجودہ وزیر اعظم کی رویے سے اور حکومت کے رویے سے، چونکہ وہ لالی پاپ وہاں پہ مسلسل دے رہے ہیں جو لوگ مطالبات کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ 5 فروری کے بارے، دیکھیے پچھلے سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر جو او آئی سی کے سیکرٹری ہیں طاہا یاسین، وہ آئے تھے اور وہ مظفر آباد گئے تھے، اور اس کی علامتی طور پر ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ او آئی سی کے جو سیکرٹری ہیں وہ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر یہاں آئے، اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اب یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پہ ایک سفارتی جتنا ہم پریشر ڈالنے میں کامیاب ہوگا پاکستان، اتنا کشمیریوں کو آزادی کی ان کی جو جدوجہد ہے اس میں ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس سال وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال آپ دیکھیں کہ وہاں پر انٹرنل اپنا اندرونی طور پر اتنے اختلافات ان کے سامنے آ گئے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ وہاں بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اداروں کو اس حوالے سے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ اور یہ احتجاجی کمیٹی جو ہے 5 مارچ کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا 5 مارچ ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ دیکھیے میرا خیال ہے یہ اپنے احتجاج کو وسیع کریں گے، اور پھر یہ جو بھی ان کا احتجاجی عمل لائے عمل سامنے تو ابھی نہیں میں نے آیا۔ تو سنا تھا کہ جی انہوں نے کہا ہے جی 5 مارچ کے بعد ہم وزیر اعظم کا گھیراؤ کریں گے، دیکھیے وزیر اعظم جہاں یہ بیٹھا پھر ہوگا وہاں پہ اپنے اپنے اضلاع سے نکل کر پھر یہ مظفر آباد کی طرف آ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا جو احتجاج ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف ہے، اپنے مطالبات کے حق میں ہے، تو ڈیفینیٹلی جو وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ مظفر آباد میں ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو ایسے جیسے لالی پاپ دے کے واپس آتے ہیں کہ یہ تقریباً لوگ 8-10 مہینے سے احتجاج پہ ہیں، اور حکومت کا ان کا ایک مطالبہ بھی ابھی تک پورا کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اچھا، پچھلے جو وزیر اعظم تھے سردار تنویر الیاس صاحب، وہ تو ابھی میرا خیال ہے بطور وزیر اعظم سیٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ فارغ ہو گئے، چلے گئے، لیکن یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ پہلے دن سے وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہی ہے، اور کرپشن کا خط جو ہے وہ 90 کے زاویے سے اوپر جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ آخری دن ہے اور لوٹو دے پٹو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کی جو ڈائریکشن ہے، مطلب کوئی بھی کیبنٹ ہے اس کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، تو وزیر اعظم کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ ہم نے ملک کو، کیبنٹ کو کیسے چلانا ہے۔ جب وزراء دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن ہی ہمارے لیے کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے خود ایسے اقدامات ہیں جو جب وزراء دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک وہاں پہ اس طرح کا سلسلہ چل پڑتا ہے، تو وہ جو حکومت سازی تو وہاں پہ ہو گئی، وہ ان ہاؤس تبدیلی تو وہاں پہ آ گئی، لیکن ان ہاؤس تبدیلی کے بعد جو میچورٹی وہاں پہ چاہیے تھی، جو معاملات تھے وہ برے طریقے سے متاثر ہونا شروع ہوئے۔ اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس وقت کرپشن کا بازار جو ہے وہ تیزی سے گرم ہے، اور ایک تو ہم ویسے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی کشمیری سے پوچھیں وہاں پہ یعنی کہ چھوٹے محکمے سے لے کے اوپر تک وزیر اعظم ہاؤس تک ہر شعبہ جو ہے وہ بری طرح سے وہ کرپشن تو اب ہمارا قومی کھیل بن گیا، قومی کھیل بن گیا جی۔ اچھا اشتیاق باسی صاحب یہ بتائیے کہ شنید یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک اعظم خان صاحب پیدا ہوئے ہیں، ان کا جنم ہوا ہے، یعنی میری مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم کے جو سیکرٹری ہیں وہ اسی طرح پاورفل ہیں جس طرح اعظم خان صاحب ہوا کرتے ہیں۔
دیکھیے اعظم خان صاحب اب پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ بھی ایک بڑی ہمارا سیاست کا ایک المیہ ہے۔ اب کہ پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر سے اوپر ہو پرائم جاتا منسٹر پر جائے گا۔ اب وہاں پہ جو چودھری بشارت ہیں، ان کے بارے میں بڑی خوفناک قسم کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہے، وہ سیکرٹری ہے نا پی ایم کے۔ جی، کہ وہ عزیز بھی ہیں اور سیکرٹری بھی ہیں، اور وہ ہر طرف جو ہے نا وہ ان کے صرف خبریں گردش ہی کر رہی ہیں، کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیے بڑی حد تک سچائی بھی ان میں ہے، بڑی حد تک سچائی بھی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس، چودھری بشارت کے پاس، اپنے ہی وزیر اعظم کی کچھ ایسی ریکارڈنگ ہیں جن کی بنیاد پہ وہ وزیر اعظم سے وہ کام کروا رہے ہیں جو وزیر اعظم کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں سکتے، یا کرنے میں ان کو شاید دشواری پیش آتی، لیکن وہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ ان سے وہ کام کروا رہی ہیں، اور وہ ریکارڈنگ یہ تو بڑا خوفناک کام ہے چودھری بشارت کے پاس ہے۔ اچھا، اور یہ ریکارڈنگ کا جو سلسلہ پاکستان سے نکلا تھا، یہ اب کشمیر میں پوری طرح سرایت کر گیا ہے، اور پی ایم کی بھی کوئی ریکارڈنگ کسی اور کے پاس ہیں، چودھری بشارت کے پاس پی ایم کی ریکارڈنگ کسی اور کے پاس بھی ہیں، تو وہاں پہ یہ جو ریکارڈنگ ہے یار یہ حکومت ہو رہی ہے یا ریکارڈنگ کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے لگ یہی رہا ہے کہ وہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہیں، شوٹنگز ہو رہی ہیں، اور چونکہ اب ریکارڈنگ کا جو سلسلہ ہے یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے، لیکن وہاں کی جو ریکارڈنگ ہے آزاد کشمیر کی، وہ مگر صاحب سنا ہے بڑی خوفناک قسم کی یہ ریکارڈنگ ساری ہے۔ ریکارڈنگ کر کے ایک فلم جاری کر دی، اس فلم کا نام رکھے حکومت میرے ویر دی۔ ہاں، تو وہاں کی جو ریکارڈنگ ہے خوفناک قسم کی ریکارڈنگ ہے، اور وہ ریکارڈنگ ایسی ہیں کہ وہ اگر کبھی منظر عام پہ آ گئیں تو بڑا تہلکہ وہ مچ جائے گا، لیکن یہ صورتحال یار ساری ویسے اشتیاق عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم جو ہے وہ اپنے سیکرٹری کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ جب آپ کو سنایا جائے کہ یہ جی آپ کی ریکارڈنگ ہے جی تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ پھر آج اسی منظر عام تھے ذرا ریکارڈ بلیک میل ہو رہے ہیں پی ایم، کہہ سکتے ہیں جی، کہہ سکتے ہیں جی کہ پی ایم صاحب جو ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، اور ریکارڈنگ بے شمار ہیں، جو ریکارڈنگ کیا گل کھلاتی ہیں یہ آنے والا وقت بتائے تو گا۔ پھر دیکھیں نا اگر ان کے پاس ایک دوسرے کی ریکارڈنگ ہے تو جو بڑا لوگ پھر جن کے پاس اصل ریکارڈنگ ہوتی ہے ان کے پاس تو خوفناک ریکارڈنگ ہے، اور بدقسمتی سے یہاں پہ خوفناک ریکارڈنگ ہے، اور آزاد کشمیر کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے وہاں کی جو خوفناک ریکارڈنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی پھر خوفناک ریکارڈنگ ہے، تو اللہ کرم کرے پاکستان پہ بھی اور آزاد کشمیر پہ بھی خاص کر کے۔ اس کا مطلب اگر وہ ریکارڈنگ سامنے آئی تو پچھلی حکومتوں کا ہم بھول جائیں گے، پچھلی ماضی میں کیا ہوا ہے، کیونکہ الزام تو ہر دور میں لگتے بالکل ایسی ہے، کشمیر کی حد تک کم از کم آپ بھول جائیں گے اس دور کی ریکارڈنگ، اور اس دور کی کرپشن، اور اس دور کی بد انتظامیہ جب کبھی منظر ایک سال ہو گیا نا اس حکومت کو، جی تقریباً یہ ایک سال اس کو ہو گیا ہے، سالگرہ منا رہی ہے، تو یہ ان کی جب اگر کبھی بھی منظر عام پہ آئیں تو وہ ریکارڈ سارے جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں گے، تو اب ظاہر ہے ہم نے کوئی اور ریکارڈ تو بنانے نہیں ہیں، ہم یہ اسی قسم کا ریکارڈ بنا رہے ہیں، تو آزاد کشمیر میں بھی اس حوالے سے ایک نیا ریکارڈ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہت شکریہ جناب اشتیاق عباسی صاحب۔ ناظرین آپ نے سنا کہ آزاد جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ان کو تو جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کی آزادی کے لیے سفارتکاری کرنی تھی، لیکن وہ بھی اسی کام پہ لگ گئے ہیں کہ کرپشن کرو تو اور اپنے جناب اکاؤنٹس اور اثاثوں میں بڑھاوا دو ان کو، لیکن یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ خاص طور پہ میرے بھائی اشتیاق عباسی صاحب نے کہا کہ ان کے سیکرٹری جو ہیں وہ ان کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، وہ اپنے سیکرٹری کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کے کھیل میں پاکستان کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کشمیر کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمارے ریاستی اداروں کو ایک نظر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف بھی دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ صرف ریکارڈنگ ہی اگر وہاں پہ ہوتی رہی تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہوگی کہ اگر پی ایم کو کوئی بلیک میل کر کے کام کرواتا رہے۔ بہرحال اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس کے پاس کیا ریکارڈنگ ہے وہ سامنے لائیں، پھر دیکھیں کہ اس ریکارڈنگ کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کیا کس نے کتنے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا کتنا اس نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج ہے یہ بہت خوفناک ہے، اور 5 مارچ ان کی ڈیڈ لائن ہے، اور اس کے بعد رمضان شریف شروع ہو جائے گا۔ روزے کے ساتھ احتجاج جو ہے آپ کو پتہ ہے کافی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا یہ T20 بنا دیں گے اپنے احتجاج کو۔ شمشاد مانگٹ اور اشتیاق عباسی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔